قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں. جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل، اے رسول آپ یہ کہہ دیں کہ کفا باللہ بینی و بینکم، کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کی شہادت اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہے اس کی شہادت کافی ہے. جو چیز یہاں پر پہلا ہی جملہ وَيَقُولُ الَّذِينَ، وَيَقُول، یقول فعل مضارع، یقول یعنی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. بات صرف اس وقت کی نہیں ہو رہی جب قرآن نازل ہوا اور آیت نازل ہوئی. اس وقت بھی کہا کرتے تھے، اس کے بعد والے زمانوں میں بھی کہا کرتے رہیں گے، آئندہ بھی کہیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے تو اب کوئی رسالت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، توحید کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، امامت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، قیامت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوگا. نہیں، انکار اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، انکار آج کے زمانے میں بھی کیا جا رہا ہے. تو راہ حل کیا نکالا پروردگار عالم نے؟ اس انکار کا راہ حل کیا ہے؟ اس انکار کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس انکار کے جواب میں دلیل کیا لائی جائے گی؟ اللہ نے کہا کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں، دو ذات ہے اور یہ دو ذات گواہی کے لیے کافی ہے. ایک اللہ کی ذات اور ایک اس کی ذات جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کہے جب یہ دو ذات جمع ہو جائے گی تو پھر پوری کائنات انکار کرتی رہے، ہماری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مگر آج ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، آج ہم ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کس بات کی ہو جاتی ہے کہ بھائی وہاں سے انکار ہو رہا ہے،
کبھی یورپ سے انکار ہو رہا ہے، کبھی امریکہ سے انکار ہو رہا ہے، کبھی افریقہ سے انکار ہو رہا ہے، تو مسلمان ذرا سا پریشان ہو جاتا ہے، صاحب ایمان ذرا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا، دیکھو انہوں نے توحید کا انکار کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ خدا نے مسئلہ قرآن میں حل کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے۔ تو شاہد کتنے ہیں؟ شاہد دو ہیں۔ شاہد کتنے ہیں؟ شاہد دو ہیں، خدا شاہد ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ شاہد ہے۔ آپ کو یہ کیس ڈالیں، اگر کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کرے اور آپ کے پاس دو گواہ ہوں، آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے، عدالت کو کیا چاہیے؟ دو گواہ، اور آپ کے پاس کتنے گواہ ہیں؟ دو گواہ۔ خدا نخواستہ آپ کیا کریں؟ آپ کی ایک گواہ سے نہیں بنی، آپ کی ایک گواہ سے نہیں بنی، آپ نے اس گواہ کو چھوڑ دیا، کہے تم مت آنا میری گواہی کے لیے، میں تمہیں نہیں مانتا، تو وہ کیا کہے گا؟ تم مجھے مانو نہ مانو، تم مجھے لے جاؤ نہ لے جاؤ، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مقدمہ تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ مقدمہ تو آج یہ جو دنیا پریشان ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے رسالت کا انکار ہو گیا، تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس گواہ کے لیے دو ذاتیں تھی، دو ذات میں سے ایک ذات کو چھوڑ کر اگر رسالت کا مقدمہ لڑو گے تو ہار جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک مسئلہ ہے کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، علم الکتاب یعنی پوری کتاب کا علم۔ یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ وہ کتاب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں بحث کے قابل ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بھائی کس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخصیت جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو قرآن نے ایک جگہ اور علم اور کتاب دونوں کو استعمال کیا۔ کہاں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، خود قرآنی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، قرآن میں آیا ہے یہ واقعہ کہ جب جناب سلیمان نے جناب بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور اس دعوت کو تب پہنچنا تھا تو پھر جناب بلقیس چلی، جناب سلیمان نے سوچا کہ جس تخت پر بلقیس بیٹھا کرتی تھی، بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس پہنچ جائے، تاکہ جس تخت پر وہ وہاں بیٹھا کرتی تھی یہاں پر بھی آ کر اسی تخت پر بیٹھے۔ اب مسئلہ پیش کیا جناب سلیمان نے۔ آپ جانتے ہیں جناب سلیمان کی جنوں پر حکومت، انسانوں پر، چرندوں پر، پرند پر، تمام کائنات پر حکومت۔ سب سے پوچھا، کسی نے کہا کہ 1 دن میں لے آئیں گے، کسی نے کہا 1 گھنٹے میں لے آئیں گے، تو اس میں سے ایک ایسا شخص جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ جناب سلیمان سے کہ آپ پلک جھپکیں گے میں تخت لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے پلک جھپکی اور آصف برقیہ جن کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، انہوں نے فوراً تخت وہاں پر لے آئے۔ کہاں سے؟ جناب بلقیس کا وطن اتنے دور، جناب سلیمان اتنے دور، پلک جھپکتے ہوئے تخت جو ہے جناب سلیمان کے پاس موجود، آگے ہے تخت۔ یہ آصف ابن برقیہ، ان کے پاس کیا ہے؟ کتاب کا ذرا سا علم۔ تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اسی معاملے کے تعلق سے مدینے میں امام جعفر صادق ہے، آتا ہے، خیر خیریت دریافت کرتا ہے، اور یہی آصف ابن برقیہ کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، تو انہوں نے تخت بلقیس لے آئے تھے،
کہے مولا آپ کے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے. یہاں پر دو لفظ بہت توجہ سے سنیے گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. امام سے کہا کہ آپ کے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا کن فی الکوفہ. امام نے کہا کن فی الکوفہ. لفظ کن یاد ہے آپ کو؟ لفظ کن سنا ہوگا. میں نے کہا میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. کہ کن فی الکوفہ، یعنی تو کوفہ جانا چاہتا تھا. امام سے مدینے میں ملاقات کے لیے آیا تھا، سفر درپیش تھا کوفے کا. امام سے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کن فی الکوفہ. وہ کہتا ہے شخص خدا کی قسم یہ کن میں کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں، کاف اور نون. کہے کاف میں نے مدینے میں سنا اور نون کوفے میں سنا. کاف کو مدینے میں سنا اور نون کوفے میں سنا. یہ صاحبان کتاب ہے. اب مسئلہ شہادت کا، مسئلہ شہادت کا یہاں پر صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے. وہ جو مقدمات کو جانتے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے. وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں. شہادت کا مسئلہ ہے، مقدمے کی شہادت کا، نبوت کی شہادت کا. شاہد، شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں. شاہد یعنی گواہ. کس کی گواہی دینا ہے؟ کہے گواہی نبوت کی دینا ہے، گواہی رسالت کی دینی ہے. تو رسالت کی گواہی کا مسئلہ ہے. گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ اب ایک معاملہ ہوا خدا نخواستہ کہیں پر. وہ معاملہ پورا 10 منٹ کا تھا. آپ ایک ایسے گواہ کو لے کے آئے جس نے 2 منٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھا، 8 منٹ نہیں دیکھا. 8 منٹ نہیں دیکھا، 2 منٹ دیکھا. جج پوچھے گا کہ بھائی آپ گواہ ہیں؟ کہے ہاں میں گواہ ہوں. کہے کتنے منٹ کا معاملہ تھا؟ کہے 10 منٹ کا. کہے آپ کتنی دیر وہاں موجود تھے؟ کہے میں 2 منٹ. بتائیے گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ وکیل صاحب تصدیق کریے گا، گواہی قبول ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ کہے اس لیے کہ پورا معاملہ دیکھا ہی نہیں اس نے، یہ شروع سے لے کے آخر تک تھا ہی نہیں. جب اس نے دیکھا نہیں تو گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ تو اب ایسے لوگوں کو نبی کی گواہی کے لیے نہ لانا کہ جنہوں نے پوری نبوت کو دیکھا ہی نہ ہو. کہ پوری نبوت کہاں سے شروع کہاں سے ختم. یاد رکھنا، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نبی کے پہلے پیدا ہوئے ہوں تو وہ تو شروع سے دیکھ رہے ہیں نبی کو. تو اصل میں نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کا مسئلہ نہیں ہے. نبی کا مسئلہ نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ ہے. کہے نبوت کس سے؟ کہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماں و گل کے درمیان میں تھے. تو گواہ ایسا لانا کہ جب آدم کا پتلا بن رہا ہو تو وہ شخص کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. تو ایسا شاہد لاؤ جو اس وقت ہو، اس زمانے میں ہو جب سے نبوت کا آغاز ہوا ہو، تب سے وہ شخص وہاں پر موجود ہو. تبھی تو شہادت ہوگی نا، وگرنہ پھر شہادت کسی معنی میں نہیں ہے. تبھی تو شاہد کہلائے گا. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بہت عجیب و غریب سوال ہے. آپ سے سوال کروں میں آپ کی کہ آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میری کچھ بھی نہیں ہے فضیلتیں، پھر بھی میں جواب دینے میں 1-2 منٹ لگاؤں گا کہ کون سی بتاؤں گا. سب سے اچھی بتانی ہے، کون سی بتاؤں گا؟ مولا نے فوراً جواب دیا. اب مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں فاتح خیبر ہوں، میں فاتح حنین ہوں، میں فاتح احزاب ہوں، میں جو ہے کعبے میں پیدا ہوا، میں نے رسول کی زبان چوسی، میرے قدم جو ہے دوش نبی پر گئے. یہ تمام فضیلتیں اور ایک سے بڑھ کر ایک فضیلتیں علی کی.
ایک سے بڑھ کر ایک فضیلتیں علی کی. کون سی فضیلت بتاتے علی؟ علی نے بتائی فضیلت کا ہے میری سب سے بڑی فضیلت یہ. بہت توجہ سے، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، بہت توجہ سے سنیے گا. علی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے شریک کیا، لا شریک نے شریک کیا. لا شریک نے شریک کیا. کہے خدا نے مجھے اپنی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا. یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. صلوات پڑھیں محمد ہاں. اب اس کے بعد اور بھی فضیلتیں امام کے علم کے تعلق سے آپ دیکھیں. خود سورہ احزاب میں، سورہ احزاب جب آپ پڑھیں قرآن کو، یہ آیت میں لکھ کر لایا ہوں، ہو بہو آیت قرآن سورہ احزاب، وہ سناتا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن میں تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. کسی سیرت کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ سیرت نگار نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ نقشہ کھینچ دیا ہو. سیرت نگار جو ہے اپنی مرضی سے نقشہ نہیں کھینچ رہا. سورہ احزاب، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو. قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین. جو متقی ہوتا ہے نا اس کے لیے ہدایت ہے. جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن پڑھو، ذرا ترجمہ پڑھو. سورہ احزاب ہے، جنگ احزاب کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم، کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے اوپر نیچے سے سب طرف سے آ رہے تھے. فوج در فوج آتے جا رہی تھی، لشکر پر لشکر آتے جا رہا تھا. اس لیے کہ کفار مکہ نے پورا اپنا جو اجتماع تھا سب کو جمع کر لیا تھا. کہے آج رسول کا بھی معاذ اللہ نام و نشان مٹا دیں گے، علی کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے، سب کا اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو ایک بڑا جماوڑا ہوا تھا. تو یہ لوگ آ رہے تھے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اب قرآن کہتا ہے، بہت توجہ کریے گا، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں اپنے حلقوں سے نکل کر آ گئی تھی باہر. تمہاری آنکھیں باہر ہو گئی تھی. یہ فوج دیکھ کر، یہ لشکر دیکھ کر تمہاری آنکھیں باہر نکل آئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل سینوں میں نہیں دھڑک رہے تھے، تمہارے دل تمہارے حلق میں دھڑک رہے تھے. یہ حالت تھی لوگوں کی کہ آنکھیں باہر نکل آئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور ان کے قلوب ان کے حناجر میں دھڑک رہے تھے، ان کے قلوب ان کے حلق میں دھڑک رہے تھے. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ فطری چیزیں ہیں. بھائی جو کم بہادر ہوتا ہے، جو لڑائی بھڑائی سے دور ہوتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی بہت بڑا جنگ کا معاملہ درپیش آ جائے تو اس کی آنکھیں باہر ہو جاتی ہیں، اس کا قلب جو ہے وہ حلق میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فطری چیزیں ہیں. لیکن اب یہاں سے کیا کہتا ہے قرآن؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم لوگوں نے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، اب تم لوگ گمان کرنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم لوگ گمان کرنے لگے. گمان، اللہ کے بارے میں گمان، اللہ کے بارے میں گمان. اب اس کا کیا انجام ہوتا ہے اور کیا شریعت میں ہے کہ اللہ کے بارے میں ظن کرتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. اب یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دو لشکر کے دو طرف تھے، لشکر کے دو طرف تھے. ایک طرف کفار کا تھا، ایک طرف مسلمانوں کا تھا. تو جو کفار تھے ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا قرآن. یہ جو ادھر مسلمان تھے
ان کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، ان کے قلب جو ہے حلق میں دھڑک رہے تھے. اور اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا منافقین نے، جب کہا منافقین نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کیا جن کے قلب میں کیا تھا؟ مرض تھا. کہتے ہیں مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا، رسول کا کوئی وعدہ نہیں تھا، وہ سب وعدے جھوٹے تھے. اللہ نے جو کہا تھا تم کامیاب ہو جاؤ گے، رسول نے جو کہا تھا تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہ وہ سب وعدے جھوٹے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ، جو منافقین تھے. ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَتْ، یہ ایک گروہ منافقین تھا. منافقین نے کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، کتنے طائفے تھے یہاں؟ ایک طائفہ تو میں نے بتا دیا منافقین کا، اور دوسرا طائفہ کہے یا اہل یثرب، وہ لوگ آواز لگانے لگے، چلانے لگے، اپنے ہی فوجی ہیں، اپنے ہی گروہ کے ہیں، چلانے لگے کہ لا مقام لکم، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. فرجعوا، پلٹ چلو، واپس چلے چلو، اس لیے کہ کفار بہت زیادہ ہیں، واپس چلے چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اب ان میں سے ایک گروہ آتا ہے رسول کے پاس اور اجازت طلب کرتا ہے رسول سے. کیا کہتا ہے؟ یقولون، وہ لوگوں نے کہنا شروع کیا، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. یہ جو مدینے میں اور مکے میں ہمارے گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَا، اللہ کہتا ہے کہ کوئی غیر محفوظ نہیں ہے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ صرف اور صرف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ بھاگنا چاہتے ہیں، فرار کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. یہ کس کی جو ہے یہ منظر کشی ہے یا قرآن کی منظر کشی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ بھاگ رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہیں، ہم کو جانے دیجئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہی نہیں آیا. کوئی گمان کرنے کا لگا اللہ کے اوپر میں، اور کچھ لوگ چلے گئے. ایسے تمام ماحول میں کفار رسول کے سامنے ڈٹے ہوئے اور رسول سے برابر جو ہے مقابلے کی دعوت پر دعوت دیے جا رہے ہیں کہ رسول بھیجو کسی کو، کوئی تو ہو تمہارے پاس، کوئی تو ہو مرد، کوئی تو ہو جری. اور حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ یہ قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اس حالت میں سے ایک شخص بلند ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا. میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان نہیں کر پایا. اب دیکھیں قرآن نے کیسی منظر کشی کی کہ کیا عالم ہوگا. لوگوں کے قلب یہاں دھڑک رہے تھے، لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. ایسے منظر میں اسلام کی لاج رکھنے کے لیے علی جیسا شیر کھڑا ہوتا ہے. علی نے کیا رکھا؟ کس کی لاج رکھی؟ قرآن کی. علی نے کس کی لاج رکھی؟ اسلام کی. علی نے کس کی لاج رکھی؟ رسول کی. علی نے کس کی لاج رکھی؟ اللہ. بڑی بات نہیں کہہ رہا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور خود آیت سے اس کا جواب دوں گا کہ علی نے کس کی لاج رکھی. کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں عمر ابن عبدود کو قتل کرتے ہیں. ختم ہو گیا عمر ابن عبدود. جنگ جیت لی گئی، جنگ جیت لی گئی. بڑا عجیب و غریب فقرہ جو ہے مستدرک میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا. کہ جب قاتل کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کی بہن آتی ہے، اس کی بہن آتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا بھائی قتل ہوا پڑا ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ بہن آئی ہے، بھائی کی لاش پر تو رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے. وہ لاش کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لاش کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کبھی بھائی کی تلوار کو دیکھا، کبھی بھائی کی زرہ کو دیکھا، کبھی بھائی کے نیزے کو دیکھا، کبھی بھائی کے گھوڑے کو دیکھا. ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. ایک جملہ کہتی ہے کہ اے بھائی، تیری لاش پر، تیری موت پر ماتم کروں یا تیرے قاتل کے کرم کی تعریف کروں؟
تیری زرہ عرب میں سب سے مہنگی، تیری تلوار عرب میں سب سے مہنگی، تیرا نیزہ عرب میں سب سے مہنگا، مگر تجھے مارنے والا کتنا کریم تھا کہ اس نے نہ تیری تلوار اٹھائی، نہ تیرا نیزہ اٹھایا، نہ تیری زرہ اٹھائی، تجھے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ معلوم ہوا علی اللہ کے لیے لڑتے تھے، نہ کسی تلوار کے لیے، نہ کسی زرہ کے لیے۔ بس ایک آخری جملہ اسی سورہ احزاب میں، اب جب یہ معاملہ ہو گیا، جنگ جیت لی گئی، اب آیت سنیے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 25، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ۔ کس نے مارا؟ جنگ کس نے جیتی؟ قتل کس نے کیا؟ کوئی تو نہیں نکلا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ امام علی نے قتل کیا، امام علی نے جنگ جیتی۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، کہہ دو مومنین سے کہ اللہ قتال کے لیے کافی ہے، اللہ قتال کے لیے کافی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قتل کیا، ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ علی نے قتل کیا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ آیا تھا یا اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا؟ فرشتوں کو بھی بھیجتا تو کہتا ملائکہ نے قتل کیا۔ یہاں تو اللہ نے ملائکہ بھی نہیں کہا، کہتے اللہ قتل کر رہا ہے تو علی قتل کرے، تو اللہ کیا کہے کہ اللہ قتل کر رہا ہے۔ اور یہ ایک دو بار کی بات تھوڑی ہے، یہ باپ اور بیٹا دونوں کا ایک ہی جیسا مسئلہ ہے، ایک جیسا مسئلہ ہے۔ جب رسول اسلام یتیم ہوئے تو اللہ جناب ابو طالب نے پرورش کی، جب جناب ابو طالب نے پرورش کی تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے محمد آپ نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش کی۔ اب اس سے بڑی فضیلت علی کی کیا ہوگی کہ کرے علی کہے اللہ، کرے علی کہے اللہ، فعل علی فعل خدا۔ یہ انعام خدا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ علی قتل کرتے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ قتل کرنے والا، ابو طالب پالتے، اللہ کہتا ہے کہ میں پالنے والا۔ روایتوں میں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بس دو جملے اور رکھتے ہیں، یہ وہ ذات ہے جو سرتپا کمال، سرتپا فضائل، 23,000 حدیثیں خود رسول اسلام نے امام علی علیہ السلام کی شان میں بیان کی، 23,000 حدیثیں۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے، فاتح احد ہے، رسول کے کاندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے والے ہیں۔ امام محمد باقر سے سوال کیا تھا کسی نے کہ یا مولا، یہ جو امام علی رسول اسلام کے کاندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ وضاحت کا وقت نہیں ہے، صرف جملے سنیے گا مولا کیا کہتے ہیں۔ پہلا جواب مولا نے دیا، کہتا کہ معلوم ہو کہ شجر بثمر ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو کہ شجر بثمر ہے۔
کہے مولا تھوڑا اور وضاحت سے بیان کیجیے، اور وضاحت سے بیان کیجیے۔ مولا کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو شعلہ بھڑکتا ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ کہ مولا اور کچھ بیان کیجیے۔ مولا نے کہا اگر اس سے زیادہ بیان کر دیا تو تم مجھے دیوانہ کہنے لگے۔ یہ خود شجر با ثمر اور شمع کا روشن ہونا اور پھر اس کی لو کا نکلنا، یہ خود قابل بحث چیزیں، قابل وضاحت چیزیں، ایسی شخصیت اور ایسی ذات اس مظلومیت میں اور اس طریقے سے قتل کر دی جاتی ہے۔ آج 19 رمضان مولا کی ضرورت ہے۔ زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک جملہ ہی کافی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ افطار کے وقت جناب ام کلثوم کے گھر جناب ام کلثوم نے دودھ، نمک اور روٹی لا کر رکھ دی۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، ام کلثوم کی طرف دیکھا اور آواز دیتے ہیں کہ بیٹی تم نے کبھی علی کو دسترخوان پر ایک سے زیادہ چیز کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، علی کہتے ہیں بیٹا نمک کو رہنے دو، دودھ کو اٹھا لو۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے دودھ کو اٹھایا، علی نے نمک اور روٹی، سوکھی روٹی کے ساتھ افطار کیا۔ بس افطار کا ہونا تھا، اب علی اپنے محبوب سے ملاقات کے انتظار میں کبھی گھر کی چھت پر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، پھر اس طریقے سے ٹہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت قریب ہونے لگا، علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ارے گھروں کی مرغابیوں نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، علی نے مرغابیوں کو الگ کیا، مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ علی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد اپنے سوئے ہوئے قاتل کو بیدار کیا، نماز کو شروع کیا، نماز کو شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی سجدے میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ارے روایتوں کے جملے ہیں، ابن ملجم نے ایسا وار علی کے سر پہ کیا، ارے تلوار سر کے آدھے حصے تک پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ تلوار کا لگنا تھا، علی آواز دیتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بس مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی۔ حسنین آگے بڑھتے ہیں، حسن نے بابا کو اپنی گود میں لیا، علی کہتے ہیں بیٹا حسن پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھا دو، نماز تمام ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، علی کو لے کر چلے گھر کی طرف، علی گھر کی طرف چلے، ہاں ایک شور سا اٹھا ہے کوفے کی در و دیوار سے، آسمان سے خون برس رہا ہے، ام کلثوم و زینب بے قرار ہے، ارے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ علی کو لے کر چلے علی کے گھر کی طرف۔ جیسے ہی علی گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ حسن و حسین سے کہتے ہیں، حسن و حسین سے کہتے بیٹا ان لوگوں سے کہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ حسن کہتے ہیں کہ بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کیوں واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ بیٹا جب مجھے اس حال میں اپنے گھر پر لے جایا جائے گا، ارے میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر ارے بلند آواز سے گریہ کریں گی، ارے میں نہیں چاہتا ارے زینب و کلثوم کی آوازیں ارے نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا یا علی ارے آپ نے یہ برداشت نہ کیا، ارے زینب کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے، ارے علی کربلا کے میدان میں آؤ، ارے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ
اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ علی کو گھر میں لایا گیا، علی کو گھر میں لایا گیا. اب علی نے اور ابن ملجم کو بھی لایا گیا. ایک مرتبہ ابن ملجم کو لا کر کھڑے کیا گیا. مولا نے سر کو اٹھا کر ابن ملجم سے ایک سوال کیا. ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا ہے مانگنا تھا؟ ابن ملجم، تو نے مجھے کیوں ضرب لگائی؟ ایک مرتبہ ابن مولا نے دیکھا کہ ابن ملجم کا چہرہ مرجھایا جا رہا ہے. مولا سوال کرتے ہیں کہ تیرے چہرے پر مردنی کیوں ہے؟ ابن ملجم کہتا ہے مولا میری رسیوں کو اتنی طاقت سے باندھا گیا کہ میرے خون کی دوران رک رہی ہے. میرا مولا تڑپ جاتا ہے، آواز دیتا ہے اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. ارے قیدیوں کو ایسے نہیں باندھا جاتا. اے مولا کربلا، اے مولا سکینہ، اے مولا گلے کا وطنہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اليوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه